ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہو نماز کے ذریعے، بھلے وہ نماز گھر میں پڑھ رہا ہو نفلی نماز، یا وہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے بارگاہ ازدی میں مسجد میں حاضر ہو، تو اسے زینت اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہے لباس صاف ستھرا ہو، خوشبو کی سنت، خوشبو لگانے والی سنت وہ ادا کرے، اور جو مسلمان کا لباس ہے جس کے اندر سر ڈھانپنا بھی شامل ہے، تو اسے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے بارات ہوتی ہے، بڑے بڑے پف رکھنے والے، بڑے بڑے ہیئر سٹائل رکھنے والے، اور سالہ سال ننگے سر نماز جو پڑھتے ہیں، وہ بھی اپنی جب وہ دھلا بنتے ہیں تو سر پہ نہ صرف ٹوپی، وہ کلہ سجا لیتے ہیں 1.5 فٹ لمبا یا رنگ برنگا، اور دیکھیں اس دن کتنا روپ اللہ دیتا ہے ان کو، وہ بھلے جیسے بھی ہیں تو اللہ اتنا روپ دیتا ہے ایک دفعہ پہننے پر۔ تو جو مستقل سجا لے، عمامہ ہے جو فرشتوں کا تاج ہے، فرشتوں کا کیا ہے؟ تاج ہے، اور انسان کو اللہ نے فرشتوں سے بھی افضل بنایا ہے، تو اسے ضرور اختیار کرنا چاہیے، اور ہمارا لباس مکمل ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے لباس کو خوب پاک کیجئے، اور ثیاب ثوب کی جمع ہے، اور جمع عربی میں 3 سے شروع ہوتی ہے، تو 3 کپڑے ہمارے کون سے ہیں؟ ازار، قمیص، ازار مطلب جو بھی نیچے ہم پہنتے ہیں، وہ ٹراؤزر ہے، وہ شلوار ہے، وہ کھلا پجامہ ہے، وہ تہبند ہے، وہ ازار میں آئے گا سارا، اور اوپر قمیص۔ 2 کپڑے ہو گئے، تیسرا کپڑا کون سا ہے مرد کا؟ وہ اس کا سر ڈھانپنے کے لیے افضل یہ ہے عمامہ۔ کیا ہے لفظ؟ عمامہ۔ فرمایا عمامہ پہن کے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ دوسری نمازوں سے اس کا درجہ 70 گنا اور بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ مفت کا ثواب ہے، اور آخرت کے لیے، جنت میں جانے کے لیے تو چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ نیکیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ آپ پروٹوکول جو ہے ادھر آنے کا، یہ اس کو جو ہے اختیار کیا کیجئے، اس زینت کو اختیار کیا کیجئے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔